مقصد، ہماری سوچ، ہمارا خیال جو بھی ہے، وہ سارے خیالات، ساری سوچیں، ان سب کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ کالا پہاڑ ہو، کالی چینٹی ہو، کالا گھوپ اندھیرا ہو، اللہ اس آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس کے دل میں جو بات چل رہی ہے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کے خیالوں سے بھی واقف ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے اندر خیال چل رہا ہے، ہر خیال سے، ہر بات سے اللہ واقف ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید اللہ کے سامنے کھلے ہوئے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں جو اللہ کی بارگاہ سے چھپی ہوئی ہو، جس بات سے اللہ غافل ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھ لیں کہ کائنات کا نظام، بکری بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بکری جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور کوئی چیز اپنے پیٹ سے نکالتا ہے تو اسی جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور اسی رب نے، اسی اللہ نے ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق بخشی۔ اب وہ جو خیالات، جو سوچیں ہم یہاں پر لے کر آئے، وہ ساری پوری کرنے کا مالک بھی وہی ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے یہی بات اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان سب نبیوں کو بھیجا کہ جا کر ہمارا تعارف کرو، ہمارے بارے میں بتاؤ کہ ہمارا نظام کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری معرفت کیا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ لوگ بات کو مانتے نہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور مختلف انبیاء علیہ السلام، آخر میں ہمارے آقا و مولا روح فدا، جان فدا، طیب و اطہر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع عالم، امام الانبیاء، امام المتقین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور آپ نے بھی آ کر لوگوں کو سب سے پہلا جو کلام بیان فرمایا، جب سب سے پہلی جو دعوت دی، لوگوں کو جو سب سے پہلی بات سنائی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی دعوت دیتے آئے، اور آخر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات اپنے امتیوں کو بیان فرمائی۔ اور امت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر پیش کیا کہ سب کچھ اپنا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نچھاور کر دیا۔ تو آپ نے جو کلام، جو بات امت کے سامنے بیان کر دی، تمام جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ سب
تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، یہ دین ہے، یہ رستہ ہے، تو ہم بھی اس پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بہت زیادہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محنت فرمائی، اور محنت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک بندے کو دعوت دینے جانا ہوتا تھا، ایک بندے کو، تو اس تکلیف، اس مشقت کے بارے میں نہ سوچتے کہ وہاں تک پہنچنے میں بڑا وقت لگے گا، بڑی تکلیف آئے گی، بڑی مشقت آئے گی، یہ بات نہ سوچتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے منصب کو سمجھ کر اس طرف چل پڑتے۔ جس طرح ابو جہل کے بارے میں اکثر روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 مرتبہ دعوت دی اللہ کے دین کی۔ دشمن ہے جس نے نہ اللہ کو مانا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، نہ دین کو مانا، کسی بھی چیز کو تسلیم نہ کیا، اس بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے 1000 مرتبہ آپ تشریف لے گئے کہ اس کو جا کر میں اللہ کی معرفت، اللہ کی بات بتاؤں۔ دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو صحابہ پر محنت کی، اس محنت کی جو نظیر ہے، جو مثال ہے، وہ ملتی ہی نہیں۔ اس قدر آپ نے محنت کی، اور مشقت کا عالم کیا تھا کہ مشقت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کسی کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتے تو وہ آگے سے باتیں سناتا، تکلیف دیتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ ایک آپ کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو سب کو پتہ ہے، اس شان کے مقام کے مقام ہے، شان ہے، ہر چیز اعلیٰ، افضل، بے مثل، بے مثال، اس کے باوجود ایک بندہ جو غلام ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، ان جو غلام ابن غلام ہیں، غلامی والی زندگی جنہوں نے گزاری، ان کے پاس بھی تمام جہانوں کے سردار خود چل کر جا رہے ہیں کہ یہ بندہ دین، وہ دین جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم فرمایا، اس دین کے اندر یہ بندہ آ جائے اور اللہ کی رضا کے اندر شامل ہو جائے، میری امت کے اندر یہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے، یہ کامیاب انسانوں کے اندر شامل ہو جائے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ رب العالمین نے عزت والا انسان کہا ہے۔ ایک بندے کے پیچھے کسی بھی مشقت، فکر، آپ کے درد کا، امت کے لیے فکر کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایسی بات کے بارے میں پریشان نہیں ہوئے کہ میں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیچھے چلتا رہوں، ان کے پاس چل کر جاؤں، ان کو جا کر دعوت دوں۔ اور یہی نظام جب آگے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام ہے۔ تو پہلے دن جو آپ نے محنت کی، آپ کی پہلی جو محنت ہے اس کا مرکز آپ نے جو محنت فرمائی، اس کے اندر 4 یا 5 لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو آپ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے، یا رسول اللہ جو کلمہ پڑھائی یہ آج کی میری محنت ہے، یہ محبت، یہ محنت، ان سب چیزوں کو جب ہم غور کرتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ گھل گئے، انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ لگا دیا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ غور و فکر کر لیں، سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا، آخری خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو بات ہم نے تم تک پہنچا دی، اب جو آنے والے لوگ ہیں ان تک ایک ایک بات پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے نکل پڑے اور پوری امت کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس پیغام کو ایک ایک بندے تک پہنچایا۔ دوستو بزرگوں، آج وہ پیغام ہم تک پہنچ چکا، وہ ساری باتیں آج ہمارے اوپر ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ ہمارے اوپر جو 5 فرض کیے گئے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان فرائض، ان نیکیوں کے بارے میں کیا ہمیں علم نہیں؟ تو آگے کیا حکم ہے کہ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی کوئی بات دین کی آتی ہے، اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ پوری مشقت، پوری محنت کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کو بتا دو۔ اور ہمارے اندر تو یہ حال ہے، عام انسانوں میں ہم گھوم پھر کر دیکھ لیں، لوگوں کے اندر ہم میں تو یہ حال ہے کہ لوگ استنجا نہیں کرتے، پیشاب کرتے ہیں، استنجا نہیں کرتے، غسل کے فرض نہیں آ رہے صحیح طریقے سے، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، اپنے نبی کا اسم مبارک کئی لوگوں کو بیچاروں کو نہیں آتا، دین کی کئی معلومات ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، یہ تو بڑی بات ہے، نماز کا طریقہ ہی صحیح طریقے سے ہم میں انسانوں کو نہیں آتا۔ اور نماز کے بارے میں جو نماز کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو نماز کے اندر عربی پڑھی جاتی ہے، اس عربی کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں۔ اور ہم جو لوگ دوسرے محنت کر رہے ہیں، کفر کی محنت، انسانوں کی محنت، ان محنتوں کی وجہ سے کتنی جو امت کے لوگ ہیں وہ بٹ گئے، نفرتوں کے اندر آ گئے، پریشانیوں میں آ گئے، غموں کے اندر آ گئے، اور ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم دین کے بارے میں جو ضروری دینی معلومات ہیں، جو دینی باتیں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو تیار کریں، بھی لوگ اللہ کے دین کی طرف کھینچے ہوئے آئیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، ان کے اندر جو لوگوں کے اندر نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، ذاتیات کی نفرت، قوم پرستی کی نفرت، اور دین کے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ لوگوں کے اندر سے نکل جائیں، اس بات کی فکر لے کر کوئی بھی بندہ دعوت دینے کے لیے نہیں نکلتا۔ اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے اب اللہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اب ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے ذہن کو اس بات پر کھڑا ہی نہیں کیا کہ یہ دعوت بھی کوئی کام ہے، ابھی دعوت اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، وہ جو باتیں جو زندگی کے اندر ضرورت ہے ان باتوں کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ دعوت ہے۔ اگر لوگ جھوٹ کے اندر عام ہو گئے، اگر لوگ ناپ تول کی کمی میں عام ہو گئے، اگر لوگ زنا کے اندر
تو یہ پہلے اس بندے کی ذمہ داری ہے جو بندہ ان باتوں کا پابند ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں عشق رسول کے اندر آگے ہوں، اور اگر اس نے محنت نہ کی لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے لیے، تو پہلی پکڑ اس سے کی جائے۔ اگر وہ قیامت والے دن بہانے بنائے گا کہ میں تو مالدار تھا، میں یوں تھا، میرے سے دعوت کا کام نہیں ہو سکا، کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار ہیں؟ ہم تو گھبرا رہے ہیں کہ ہم دعوت دیں گے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ دعوت والا کام تمام صحابہ کو دعوت والا کام ملا، صحابہ نے دعوت دی، صحابہ کے بعد جو اولیاء آئے، حضور داتا گنج بخش، کلندر پاک، زکریا ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے بزرگان دین جن چپے چپے پہ مزارات بنے ہوئے، ان سب بزرگوں نے دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پر جمع کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تبلیغ کا کام کیا، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور جب اکٹھا کیا لوگوں کو، اکٹھا کر کے پھر ان کو اللہ کی بات سنا۔ جس طرح ہم یہاں پہ ہر مہینے اجتماع کرتے ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک کی 11ویں والے دن اجتماع کیا کرتے تھے، 11ویں منایا کرتے تھے۔ اس دن پھر آپ اپنے مریدوں سے فرماتے کہ 11ویں کے دن پہ سب دوست لنگر لے کے آیا کرو، لیکن ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ عظیم لوگ اس کام کو کیوں کرتے رہے۔ اس کام کو ہم نے کمزور سمجھا، اس کی پھر آگے ہمارے اندر کمزوری کیا ہوئی کہ ہماری نسلیں گزر گئی، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، ہماری نسلوں کے اندر حافظ قرآن نہیں بنے، عالم دین نہیں بنے۔ چودھری لوگوں نے عالم دین بنانا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا، بھی میں چودھری ہوں۔ چودھری کس بات کا ہے؟ تیری قوم کے اندر کوئی عالم نہیں، بڑا برسٹر بن گیا، تحصیلدار بن گیا، فلاں بن گیا، اور دنیا تک رہ گیا۔ اگر ایک چودھری آدمی اگر ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، آگے ہو جائے، تو اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہدایت پانے والے بن جاتے ہیں، ہزاروں لوگ توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، پڑھی ہوئی بات ہے، آپ غور نہیں کرتے ہو۔ ہمارے سائیں جاز صاحب جو تھے نواب خاندان سے، ان کا تعلق خضر حیات، رو خضر حیات کا قسم تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں چلے گئے، ہند کو ہلا کے رکھ دیا، لوگوں کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ میاں صاحب سرکار کتنی عظمت، کتنی جو ہے ان کے پاس اللہ رب العالمین نے مال ہر چیز دی ہوئی، سب کچھ چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ ہزاروں لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے والے بن گئے، اللہ کا تعارف کرانے والے بن گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عاشق پیدا کر دیے ہزاروں وہ نوجوان جن کی نسلوں میں دین کا علم آئی نہیں رہا تھا، ان کے اوپر محنت کی، ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالی کہ وہ توبہ کرنے والے بن گئے۔ آج ہم دیکھ لو بھی، اور جو کمزور ہے وہ اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ بھی دین کے علم، میں نے سارا دن مزدوری کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس نے ہزاروں ذہن کے اندر بہانے بنا رکھے ہیں، اور یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں ہم بہانے لے کر جا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك وحالها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اللہ فرما رہے یومئذ، اس دن، تحدث اخبارها، یہ زمین تمہاری خبریں دے گی، بأن ربك وحالها، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ یہ حالات بیان کرے گی، یہ کام تم نے کیے تھے۔ دوستو
بزرگوں ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں، یہ ہماری آگے والے لوگوں کو نقصان دے سکتی ہیں. ہم تو زندگی گزار جائیں گے، ہماری زندگی تو گزر جائے گی، قریب ہے کہ ہم میں کوئی بھی نہ رہے. کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں رہے، کتنے لوگ چلے جائیں گے، کتنے لوگ چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا. کام والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مر گئے. جو مال اللہ کے لیے لگا وہ زندہ ہے، جو مال اللہ کی راہ میں لگا وہ زندہ ہے، جو زندگی اللہ کی راہ میں لگی وہ زندہ ہے، جو وقت اللہ کی راہ میں لگا زندہ ہے. جو چیز اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگ گئی وہ زندہ ہے، باقی سب مردار ہے، چاہے وہ کسی بھی قیمتی جگہ پہ لگ گئے. جو چیز اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگ گئی وہ زندہ ہے، باقی سب مردار ہے. دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پیش کریں، وقت دیں، 1 دن 2 دن 4 دن اس بات کو سیکھیں کہ یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے ہم اپنا مال لگائیں، اپنی جان لگائیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور مجاہدہ کیا اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، یہی لوگ ہیں اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے درجے. کیا ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ بھی مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے بھی یا لگایا پتہ نہیں لگا بھی ہے یا نہیں، وقت دیا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. دوستو بزرگوں، ہم نے اس چیز کا مزہ چکھ کے نہیں دیکھا، اس راہ سے گزر کے نہیں دیکھا ہم نے. جو لوگ اللہ کی راہ میں جیے اور مر گئے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی رفت، اس کی رحمت کیا چیز ہے، کیا حاصل ہوتا ہے اس سے. ہم نے تو بزرگوں کے پاس آئے، میاں صاحب سرکار کے پاس آ کر سرکار پاک سے ہم نے فیض لیا، سرکار پاک سے مصافحہ لیا، ان کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی حکم کر دیا. ان کا حکم کرنا یہ بھی ہمارے اوپر مہربانی ہے. انہوں نے حکم فرمایا، ہم ان کے حکم پر ان کی خدمت میں آگے لگ گئے ہیں، ہم نے ان کی خدمت کر دی، یہ سمجھ کر بھی اب یہ میرا اپنے لیے ہی نیکی کر رہا ہے. ہم وہاں سے پھر چلے گئے، زندگی بھر یوں ہی معمول چلتا رہا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میاں صاحب سرکار کی پوری زندگی کا جو مقصد ہے، پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے، اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی. میاں صاحب کی زندگی کا نچوڑ تو تبلیغ کا کام ہے کہ آپ نے ساری زندگی تبلیغ کی. میاں صاحب سرکار 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ میاں صاحب سرکار سندھ تشریف لائے، سندھ رات کو 11 بجے، پچھلی رات بھی نہیں سوئے، سارا دن چلتے رہے. رات کو 11 بج گئے، 11 بجے 2 ہندو لڑکے آئے، کہنے لگے ہم تو دکان بند کر کے اس وقت ہی آ سکتے ہیں، اگر اس وقت میاں صاحب ٹائم دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. میاں صاحب اس وقت بولتے تھے، کلام فرماتے تھے. میاں صاحب نے فرمایا لے آؤ، میں لے آیا. میاں صاحب اس کے پاس بیٹھے، 2 گھنٹے تک ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اور پھر کچھ دن کے بعد ان میں سے ایک ہندو لڑکا 12 دن اللہ کی راہ میں لگا کر گیا. دوستو بزرگوں، ہم نے مقصد تو سمجھا ہی نہیں، زندگی گزار دی یوں ہی. بزرگوں کے پاس آئے، چلے گئے، محبت ڈال لی، پیار ڈال لیا، ان کی کرامتیں دیکھ لی، ان کی کرامتوں سے محبت کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن
ان کی زندگی کے درد کو، ان کی زندگی کے مقصد کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گزرتی جا رہی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو جوانی میں 16-17 سال کی عمر میں بزرگوں سے ملے، آج وہ 30 سال 40 سال 50 سال ان کی عمر ہو گئی، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ بزرگوں کا یہ مشن تھا، یہ مقصد تھا، اس کے لیے بزرگوں نے یہ جھنڈا اٹھایا، اس کے لیے محنت کی۔ بزرگ کیا فرماتے تھے کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم سنی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی کے امتی ہیں، اور ہم نے ان کے دین کی تبلیغ کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے سب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے اور محنت کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آج جب بھی ہمارے سے یہ بات کی جاتی ہے ہم توجہ ہی نہیں کرتے، نکلتے ہی نہیں اللہ کی راہ۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ دینا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت پکڑو، آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر تمہیں دنیا داری، کفر، مال، دنیاوی چیزیں، ان چیزوں کے مقابلے میں ایمان کو سامنے لایا جائے، ایمان کو چھوڑ دو، اس محنت کو، اس رستے کو چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو جس پہ تم لگے ہوئے ہو، اللہ کی راہ کو چھوڑ دو۔ تو کیا فرمایا؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اگر تم نے اس رستے کو اختیار کیا اور چھوڑ دیا تو پھر یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر۔ دوستو بزرگوں، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھیجے ہی اس لیے گئے کہ ہم اپنے کام، مزدوری کرو، محنت کرو، جو اللہ نے آپ کو کام دیا وہ کرو، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی اپنا مقصد سمجھو۔ آج میاں صاحب یہاں پہ تشریف، میری ایک کیفیت میں اپنی بیان کر رہا ہوں، میں کوئی ایمان اور جو شریعت ہے اس کی جو کتابیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو ہر وقت میرے بزرگ رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بزرگوں کی توجہ خاص طور پر اس بندے کے پاس ہے۔ بزرگ خود فرماتے تھے جو بندہ اس کام کو کرتا ہے، اللہ کی قسم میں ان کی زبان کے الفاظ بتا رہا ہوں، بزرگ فرماتے تھے جو بندہ اس کام کو کرتا ہے، کون سے کام کو، جس کے آدھا گھنٹہ ہو گیا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندہ اس کام کو کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے 20 سے 25 مرتبہ میرے اس کی طرف نگاہ جاتی ہے، توجہ جاتی ہے۔ اب بتاؤ ہم توجہ کس چیز کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں؟ بزرگوں نے توجہ کون سے رستے میں رکھی؟ تو اس لیے سب دوست کوشش کریں، اللہ کے رستے میں نکلیں، دور دور نکلیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، ہر چیز کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے گا، سکون کامیابی دے۔ اللہ علیہ